بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ آئندہ امریکہ کا صدر کون ہوگا، صدر ٹرمپ یا جو بائیڈن؟ اس وقت مقابلہ نک ٹو نک چل رہا ہے۔ تقریباً 48% اور 49% ان کے درمیان اس وقت ووٹنگ جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، اور ان کا بھی سسٹم پاکستان کی طرح ابھی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ امریکہ کے جو الیکشن ہیں صدارتی، ان میں پاکستان سے بالکل ہی مختلف ہے۔ ایک پاپولر ووٹ ہے جو ڈائریکٹ کاسٹنگ ہوتی ہے، دوسرا جو ہے وہ الیکٹورل کالج ہوتا ہے جس کے 538 ممبر ہیں اور 270 ریکوائر ہیں۔ جو ان کو اچیو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس وقت 213 صدر ٹرمپ کے پاس ہیں جو لاسٹ کاؤنٹنگ کا رزلٹ آیا ہے، اور 238 جو ہے وہ جو بائیڈن کے ساتھ۔ تو اس پر بات کریں گے۔ ایئر مارشل انور محمود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شمشاری صاحب ہیں PTI سے، اور میاں وحید عالم صاحب MNA فرام مسلم لیگ نون۔ تو ایئر مارشل صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ وقت یہ امریکہ کے الیکشن پر سارے فوکس ہیں، تو آپ کوئی بات زیادہ کریں، میں انٹرو نہیں دیتا پلیز۔ یہ جو اس دفعہ کے الیکشنز ہیں یہ ان کی تاریخ میں ذرا زیادہ ہی امپیکٹفل الیکشنز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک کنٹروورشل شخصیت ہے ان کے اپنے ملک میں، اور وہ کنٹروورسی کہاں سے آئی؟ وہ کنٹروورسی یہاں سے آئی کہ نہ بھی ہوتا، الیکشن تو ہونے تھے، وہ 4 سال بعد ہوتے۔ نہیں جی، الیکشن تو ہونے ہیں۔ ابھی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، جو فگرز آپ نے دیے، اس کے ساتھ ہی اناؤنسمنٹس آ رہی تھیں کہ انہی صدر صاحب نے پہلے تو اناؤنس کیا کہ جناب سپریم کورٹ پہ جا رہے تھے نا، وہ اگر ایسا ہوا تو ایسا میں عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کی تاریخ میں ہم سے زیادہ ووٹ کسی نے نہیں دیے، میں آپ کو شکر ادا کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اسی تقریر میں ود ان 2 منٹس سامنے وائٹ ہاؤس میں تقریر کر رہے تھے، پھر کہتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں۔ چلو بات بنتی پاکستان میں کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ الیکشن کے میں کچھ سنیے نا، جب کہا جیت گئے ہیں، اس کے اسی ود ان نیکسٹ 2 منٹس کہتے ہیں اگر ہم نہ جیتے تو ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے۔ یعنی آپ تضاد دیکھیے، کہاں کی بلندی کہاں کی پستی، کہ ہم جیت چکے ہیں، تاریخ میں سب سے بڑا ہوا ہے، اور اگر ہم نہ جیتے تو ہمارے خلاف دھاندلی ہوگی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص صاحب کو ہم کیا کہیں، ان کا مینٹل اسٹیٹ کیا ہے؟ اس کے اثرات اس پر ہمارے اثرات ہیں یا ان کے ہم پر اثرات ہیں؟ کیونکہ یہ دھاندلی ہے۔ امریکہ تو آپ کو پتا کہ الیکٹرانک پولنگ ہے، اور پولنگ سے بھی پہلے 9.5 کروڑ ووٹ تو لوگوں نے اس سے پہلے ایگزیکٹلی وہ پوسٹل بیلٹ ہے، اور وہاں پہ جو رسپانسبلٹی ہے پولنگ کی وہ انڈیویجول اسٹیٹس کی ہے، اور اسٹیٹس میں گورنر راج جو ہے، ہمارے یہاں تو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کے یہاں چیف منسٹر کانسیپٹ نہیں ہے۔ وہاں اسٹیٹ ہے تو اسٹیٹ کو گورنر ہی رن کرے گا، اور ایگزیکٹلی اس طرح سے رن کرے گا جس طرح سے ملک کا صدر رن کرتا ہے، 1 یونٹ کی طرح۔ ایگزیکٹلی رائٹ۔ اور ان کے یہاں کاؤنٹیز ہیں، مگر اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ نیچلی حد تک انڈیپینڈنس ہے، ان دا سینس کہ وہ کاؤنٹیز تک اپنے ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں، اسٹیٹس اپنے سٹیز اپنے ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں، اور فیڈریشن اپنی، اور اگر کسی کو پرابلم ہے تو کورٹس میں چلا جائے، اور سالوں کے بجائے دنوں اور ہفتوں میں اس کا ڈیسیژن ہو جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، الیکشنز کی بات ہے، 3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ریاست میں 1,27,000 بیلٹ کے ووٹس انہوں نے ڈالے، اور ان کو شبہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ شاید زیادہ جدھر سے آئے ہیں، اندازہ ہوتا ہے علاقے کا، تو یہ ان کے خلاف ووٹ پڑیں گے۔ یہ سپریم کورٹ گئے، 3 دن کی بات ہے یہ، سپریم کورٹ نے سنا اور ود ان 2 days ڈیسیژن دے دیا اور بات ختم ہو گئی۔ خیر ڈیسیژن ان کے خلاف تھا۔ کمال کی بات دیکھیے، 9 ججز ہوتے ہیں امریکہ کی سپریم کورٹ میں، 3 ڈونلڈ ٹرمپ نے بذات خود اپوائنٹ کیے ہیں، اور ان میں بھی جب ہوتے ہیں جنرلی 2 پارٹی پریزیڈنٹ کا وہاں اختیار بھی ہے نا کہ وہ ججز کی تعیناتی اس طرح کرتا بھی نہیں جی، وہ نومینیٹ کر سکتا ہے، اختیار یہ سینٹ کا ہے، ان کا ہاؤس کا ہے۔ اور انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کو پچھلے ہفتے ایسوسیٹ جسٹس آف سپریم کورٹ بنایا، وہ خاتون ہے، ایمی بیرٹ ان کا نام ہے، 48 ایئرز ان کی عمر، اچھی خاتون، مگر اب صدر یہ کرتے ہیں، اب امریکہ جو ہے ڈیوائڈیڈ ہے بٹوین ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس،
تو وہ چاہے گا کہ اس کی پارٹی کا بنے اور اس کے بہت دور رس نتائج ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ رو ورسز ویڈ والا ایک بڑا مشہور ان کا ہے پرو ابورشن ٹائپ, اور ان کے جو اپنے پروگرام ہیں تو ان کی قوم اس پر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, اور صدر چاہتا ہے کہ لیکن وہ بھی ہمارے ملک کی طرح ان کے یعنی جو سینٹ ہے یا دوسری پارلیمنٹ ہے اس میں بڑا نیک ٹو نیک ہے, ان کی اکثریت تو اتنی زیادہ نہیں تھی ٹرمپ کی. نہیں جی بالکل نہیں, 4 پاکستان کی طرح 4-5 ووٹوں کا فرق. بالکل آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا, سینٹ کی بات کر رہے ہیں جی بالکل, 3 ووٹوں کا فرق تو میرا خیال ہے, مگر 1 ووٹ کا بھی فرق ہو تو آپ کینیڈی کی کتاب پڑھیے تو اس میں بتایا ون سنگل سینیٹر نے پوری پریزیڈنسی کو بچایا تھا. تو وہاں ووٹ کو عزت دو ہے, ہمیں وہاں ان سے سیکھنا چاہیے. ہم ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے مجھے عزت دو. جمالی صاحب 1 ووٹ سے تقریباً کرتے ہیں. تو بٹو صاحب نے پنجاب میں کیا کیا تھا, وہ تو مائنورٹی تھی, وہ تو 18 بندوں کے ساتھ انہوں نے الائنس تھا نا, پیپل پارٹی کے ساتھ مل گئے. ووٹ تو ان کے اپنے 18 ہی تھے نا, الائنس ہی ہوتا ہے. تو جمالی صاحب کے ساتھ بھی یہ بات تھی, وہاں بھی یہ ہوتا ہے, ان کے یہاں بھی انڈیپینڈنس وغیرہ ہوتے ہیں, مگر بائی اینڈ لارج ٹو پارٹی چاہیے کہ امریکہ اس وقت جو الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ وہاں رہے بھی ہیں اور ایسی پوسٹوں پر بھی رہے ہیں, یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا ہمارے پاکستان پر کیا اثرات ہوتے ہیں, ہم کہاں ہیں, امریکہ کہاں ہے, انڈیا کہاں ہے, اس میں یا جو بائیڈن ہمارا رشتہ دار نکلتا ہے یا ٹرمپ نے کیا ہمارے ساتھ کیا ہے. الیکشن جو وہاں جو ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ کیا ہوگا, ہنگامہ ہوگا, کیونکہ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے جو بلیک امریکن ہیں لوٹنے کے لیے دکانوں کو, آئی دکانیں بھی بند ہو رہی ہیں کہ اگر تو صدر ٹرمپ جیت جاتا ہے تو وہ جو بائیڈن کے جو لوگ ہیں وہ لوٹ لیں گے ہر چیز. تو اگر یہ ٹرمپ مثلاً ظاہر ہے کہ جو بائیڈن جیت جاتا ہے تو وائٹ ہاؤس کے سامنے پھر وہ خوشی دنارے لگا, پھر بھی لوٹیں گے وہ. اس کو میں کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں, جس نظر سے وہ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی تاریخ میں الیکشنز کے بعد اس قسم کے ہنگامے نہیں ہوتے. ونس یو ڈیسائیڈیڈ, فار ایگزامپل ہلری کلنٹن کو لے لیجیے, اس سے پہلے 3 ملین ووٹ سے, پاپولر ووٹ سے جیتی تھی, مگر الیکشن الیکٹورل کالج نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا. اس سے پہلے ال گور اور جارج بش جونیئر کا تھا. ال گور کے جیت گیا تھا, 1.5 ملین ووٹ سے وہ جیتا تھا, اور پھر اتنا کلوز کانٹیسٹ تھا, 30,000 ووٹ, صرف 300 یعنی 33 کروڑ کی آبادی میں چند ہزار ووٹس کا فرق فلوریڈا میں. تو یہ کیس سپریم کورٹ گیا تھا, اور جب سپریم کورٹ گیا تو ججز نے جو ہے نا, تو اس وقت بھی 9 ججز تھے, اور ان میں سے 5 جو تھے وہ ریپبلکن تھے, اور ابا بش نے ان میں سے 2 کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا. تو نتیجہ ووٹنگ ہوئی, اس کا مطلب وہاں بھی ایسا ہی ہے. اب یہ اپوائنٹ جو کیا ہے ایمی بیرٹ کو اتنی جلدی میں, اور بھرنا چاہتے ہیں, اسے پیکنگ آف دی سپریم کورٹ کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے کام آئے. اب جو بات کر رہے ہیں نا آپ کہ یہ بلیک امریکنز نے کچھ ہنگامہ کیا, نہیں, میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن بہت کلوز ہوئے تو کوائٹ پاسبل کہ جو موجودہ صدر ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں, یہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ وائٹ ہاؤس نہیں چھوڑیں گے. پھر ایک انٹرنل ڈی اسٹیبلٹی کی بات ہے, اسٹے لے کے بیٹھ جائیں گے. نہیں جی وحید عالم صاحب, آپ دوبارہ آ جاتے ہیں. سوری وحید عالم صاحب, ظاہر ہے جب یہ 59th یعنی پریزیڈنٹ آئے گا, جو بھی نیا آئے گا الیکشن میں آئے گا, یعنی وہ 59 کا بھی فگر آ رہی ہے, کوئی ریپیٹ بھی کرتے ہیں نا اس کو اس طریقے سے. 46 ہم بولتے تھے, لیکن کل کا یہ آ رہا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ پالیسی تو پینٹاگون کی چلتی رہتی ہے, وہاں ایک باقاعدہ سسٹم ہے, کنٹینیو ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی آ جاتی ہے اور پچھلے بالکل ہی اس کو واش کر دیتی ہے. وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے, وہی چلاتی ہے, وہی وہ گائیڈ کرتی ہے. تو ہمارے یہاں پاکستان میں جو وہاں جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, وہ جو بائیڈن کے حق میں بڑے کافی, جس طرح ہیلری کلنٹن کے زمانے میں بڑے جذباتی تھے, وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن آنا چاہیے, ہم چینج چاہتے ہیں. کیا ٹرمپ جب جتنی دیر رہا ہے پاکستان میں تو اچھا ہی رہا, کیا کہیں؟ بات یہ ہے کہ جی امریکہ جو ہے سب سے پرانی جمہوریت ہے اور سب سے پرانا ریٹن کانسٹیٹیوشن ان کے پاس میں ہے. لیکن اس الیکشن میں بہت سی باتیں ایسی ابھر کر آ رہی ہیں
جو یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے تہذیب یافتہ ہیں، ان کی تہذیب نظر نہیں آ رہی، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ہر طرح کا قانون موجود ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یعنی آج سب سے پہلے جو خبر آئی وہ یہ آئی کہ ایک پولنگ سٹیشن پر 100 کی بجائے 102% ووٹ ڈل گئے۔ اچھا، یعنی ان کو بھی آ گیا طریقہ۔ اچھا Very interesting. بالکل، یہ صبح پہلی خبر یہ آئی جب آیا نا کہ 5-6 ووٹوں سے بائیڈن جیت گیا تو اس میں چاہ دیا کہ ایک جگہ پر 102%، مطلب 100% بھی زیادہ ہو گیا۔ ہاں وہ ہوا یہ اصولاً یہ ہوا، وہ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پھر چلا گیا جی جن کے ووٹ تھے انہوں نے ایڈریس تبدیل جو تھا بہت دیر میں کرایا اس لیے پتہ نہیں چلا، ایڈریس تبدیل ہو گیا تھا۔ اچھا یہ ہو گیا۔ دوسری بات ہو گئی کہ ٹنزن ایک پوسٹ لگی ہوئی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ فون کر رہا ہے خواجہ آصف کو کہ مجھے ٹیلی فون دیکھیے اور یہ جو ان کی جو تہذیب کا ہے وہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، ایک دفعہ لائٹ چلی گئی تھی امریکہ میں اور کیا حال ہوا تھا آپ کے سامنے تھا۔ اور جو اس وقت ہے یہ بات آپ کی درست ہے کہ پچھلے 4 دن سے دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے باقاعدہ وہ لگا کر رکاوٹیں کھڑی کر کے وہ جا رہے تھے کہ اس طرح کا ماحول وہاں پر موجود ہے کہ کوئی بھی دونوں میں سے وہ الیکشن کو نہیں مانے گا، نہ بائیڈن اور نہ وہ جو بھی ہوگا، اور یہ بالکل انارکی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ۔ اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ جو باہر کے لوگ رہنے والے ہیں، زیادہ تر تو ایسے ہی لوگ ہیں نا جو امریکنز نہیں ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی اپنی اپنی پوزیشن بھی ہے، جس طرح ہمارے ہاں بھی مختلف جگہ پر لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، صوبوں کی باتیں کرتے ہیں، زبان کی باتیں کرتے ہیں، وہ اب ابھر کر سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس الیکشن میں ان کی جو تمام یہ جو جمہوریت پسندی اور ان کا جو ریٹرن کانسٹیٹیوشن سب سے پرانا، لیکن میاں صاحب اس نے کے اپنی تمام قوم کو نقائص جو ہیں وہ عیاں ہو جائیں اچھا گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ٹرمپ نے پر دیکھا جائے جو نعرہ لگایا تھا فرسٹ امریکہ، جس طرح فرسٹ پاکستان یا ہے پہلے پاکستان یا جو بھی ہے، وہ فرانس نے اڈاپٹ کیا، ہالینڈ نے کیا، انڈیا نے بھی بیسیکلی کیا، مودی نے یہی نعرہ امریکہ سے لیا کہ سب سے پہلے امریکن کا حق ہے ملازمتوں کا، فیسیلیٹیشن کا، باقی لوگ جو باہر سے آتے ہیں نوکریوں کے لیے ان کا وہ سیکنڈ فیز ہے۔ 6 لوگوں پر اس نے پابندی بھی لگائی، آپ کو پتہ ہے، فوج طرف جو ایک عدالت کی ایک فیمیل جج نے فوراً ریجیکٹ کر دیا، وہاں عدالت ابھی تو خیر کافی مضبوط ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو خوشخبریاں بھی دیں، $450 بلین تو انہیں دھمکی دے کے سعودی عرب سے لے گیا، اپنے آپ کو کافی مضبوط کیا اکانومی کے طور پر۔ پھر یو اے ای اور بحرین کو بھی اس نے یعنی سلسلے تعلقات بھی قائم کروا دیے۔ اس کی اپنے ملک کے لیے تو کامیاب ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج کا جو الیکشن ہے وہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ ان کی باتوں کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، ورنہ وہ اب تک جیت چکا تھا، اکثریت سے جیت چکا تھا۔ یہ جو نیک ٹو نیک یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ نہ ہوتا، اتنی بڑی بات ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہے تو قوم کا بھی چاہیے نا اس کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا اور نہ ہی تسلیم کیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے کہ ووٹوں کی تعداد جو ہے ابھی تک وہ جو سلسلہ آپ کے سب کے سامنے ہے جس طرح جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں نے اس کی جو اکنامک پالیسی تھی اس کو تسلیم نہیں کیا، اور جو وہ کرنا چاہتا تھا اس کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ لوگوں نے اس کی بات کو زیادہ سیکنڈ کیا بائیڈن کی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں روزگار دوں گا، میں کرونا کی طرف زیادہ توجہ دوں گا، یہ آپ کے لیے زیادہ سہولتیں فراہم کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے اس کی بات کو شمسا علی پی ٹی آئی بڑی خوش ہے کہ ٹرمپ رہنا چاہیے، یہ میں نے کافی لوگوں سے سنا بھی اور آ بھی رہا ہے، کافی اخباروں میں تجزیے بھی آ رہے ہیں۔ واللہ بلسوا کیونکہ عادتیں دونوں کی ایک ہی ملتی جلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کی بھی اور ٹرمپ کی بھی۔ اب یہ بتائیے کہ پاکستان نے بڑا ریسکیو کیا افغانستان بھی ان کے ساتھ مل کے، پھر الیکشن کے دوران ہی آپ دیکھ رہے تھے کیونکہ آپ سیاسی لوگ ہیں تو آپ سے کون زیادہ جانتا ہے، یہاں ان کو تجزیہ کار ہوتا تو اور طرح بات کرتا، لیکن میں تو سیاسی لوگوں سے صرف مخاطب ہوتا ہوں کہ زلمے خلیزاد این اس وقت پاکستان آیا، اعلیٰ تین قیادت سے بات کی ہے۔ اس کا مطلب کہ وہاں جو بھی کوئی پالیسیاں چل رہی ہیں اس میں پاکستان کا رول بھی ہے اور اسے ریکگنائز بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ پاکستان کے لیے جتنی ہم اس کی باتیں مانتے جا رہے ہیں، ایلیگیشن بھی ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ کیا تھا میں حل کراؤں گا تو وہ الٹا ہمارے گلے پڑ گیا، یہ کیسا رہے گا کہ آ گیا، یا دوسرا ہے تو وہ کیسا رہے گا؟ دیکھیں بڑے واضح میرے خیال میں یہ اعلان کیا تھا ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ٹرمپ آئے یا بائیڈن آئے،
کیونکہ ہمارا جو ہم نے کسی کے یہ پالیسیز کو ہم تو پاکستان کے جو بہتر ہے ہم نے وہ پالیسی دیکھنی ہے. جہاں تک آپ نے زلمے خلیل زاد صاحب کی بات کی اور افغانستان، تو وہ تو دیکھیں نا شروع سے ہمارا سٹانس ہے کہ وہاں پہ جب تک آپ پیس ٹاکس یا بیٹھ کے بات نہیں کریں گے وہاں پہ جو افغانستان، کیونکہ ہمیں تو افیکٹ کرتا ہے نا، ہمارے تو ساتھ ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں، ہم نے اتنا بھگتا ہے اتنے سال، اور ہم بہت اس کو سنسیئرلی چاہتے ہیں کہ جو افغانستان ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو، وہاں پہ صحیح ایسی پراپر حکومت آ جائے جو ان کے لیے بھی بہتر ہو، ہمارے لیے بھی ہو. تو اگر وہ آتے ہیں تو ظاہری بات ہے، کیونکہ ہمارا ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر کوئی اس بات میں سنسیئر ہے تو پاکستان بہت سنسیئر ہے کہ یہ ٹاکس ہونی چاہیے. تو یہ بات کہنا کہ جی ہم ٹرمپ کو پسند کرتے ہیں یا اس کو جیرمی کو، مجھے تو افسوس اس بات کہ میں یہی کہتی ہوں کہ جو ٹرمپ ہے نا، اس نے تو جو بھی باتیں وہ کرتا ہے نا، دوسرے بھی فرق مجھے نہیں نظر آتا ان کے جو ڈیموکریٹ کے جو بڑے ویسے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے لیڈرز ہیں، یا ان میں اصل جو امریکہ کا چہرہ ہے وہ تو ٹرمپ صاحب ہی ہیں. اور دوسرا آپ دیکھیں نا کہ اتنا بڑا، یعنی کہ اتنے اپنے آپ کو یہ ہیومن رائٹس کی اور ایسی بات کرتے ہیں، اتنا اعلیٰ کینڈیڈیٹ تھا برنی سینڈرس، کیسے اس کو انہوں نے نکال کے باہر نکالا. تو یہ آپ کو امریکہ کا ٹرینڈ بتاتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو اب پالیٹکس ہے، جو ڈیموکریسی ہے، وہ اب اتنے اس کا زوال ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پاور کے لیے اور اتنا اس میں پیسہ اور اتنا کچھ انوالو ہو گیا کہ اب ساری دنیا کوسچن کر رہی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے. اور اس میں بھی دوسرا یہ کہ اس میں بھی وہاں پہ بھی جو ہے نا، وہاں پہ بہت زیادہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ وہ بہت انوالوڈ ہے. چاہے وہ اوپر سے ابھی میں وہ خبر پڑھی تھی کہ بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف کافی کوئی ایسی ایلیگیشنز تھی یا جو بھی تھا، تو ان کو ڈیپ سٹیٹ نے بالکل دبا کے رکھ دیا کہ بھئی وہ سامنے نہیں آنی چاہیے. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو تھا ایک اچھا، ایک جمہوری، ایک بہت اعلیٰ ایک عمل تھا اور بہت اچھی چیز تھی. اب ود اس کو پلوٹ کر دیا، بہت پلوٹڈ ہو گیا، آپ بہت زیادہ پلوٹڈ ہو گیا. بتائیے کہ ڈیموکریٹس کی حکومت میں جو بھی صدور صاحب کا آتے رہے ہیں، بیسیکلی تو آپ سینئر بش کی، جونیئر بش ریپبلکن تھے، اور پھر اوباما آئے ڈیموکریٹس کے طور پر. یہ ڈیموکریٹس کے زمانے میں دنیا کی زیادہ تباہی ہوئی ہے، خاص طور پر مسلمان ملکوں کی، یا دوسری ریپبلکن میں سمجھتا ہوں زیادہ انہوں نے نقصان کیا ہے. نہیں، ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں پھر ایک تضاد آ جاتا ہے. دیکھیے، امریکہ میں جب اس قسم کی حرکت ہوتی ہے تو ان کی ڈیپ سٹیٹ بہت ایکٹیو ہوتی ہے. ڈیپ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ CIA، پینٹاگون، فارن آفس، جس کو فوگی باٹم بھی کہتی ہے، یعنی اس کا باٹم بھی نہیں ہے، دھند میں گھرا ہوا ہے. امریکن خود اس کا نام رکھا اپنے فارن افیئرس کی جو منسٹری، ان کے بغیر ہو نہیں سکتا. اور حد یہ ہے کہ جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور اس کا جو محکمہ ہے، وہ پینٹاگون میں یا واشنگٹن کی کسی مین بولوارڈ پہ نہیں بیٹھتا، وائٹ ہاؤس کے بیسمنٹ میں بیٹھتا ہے. یہ ہے امپیکٹ ڈیپ سٹیٹ کا امریکہ کے اندر. اب رہ گیا ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کا، تو یہ ایک مس نامر سا ہے، ہمیں اس پہ بالکل نہیں. ڈیموکریٹس کے زمانے میں سینئر بش ہو یا جونیئر ہو، اس کے زمانے میں بہت تباہی ہوئی ہے دنیا میں. آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے، ریپبلکنس کی بات کریں دونوں تھے، تو جب ڈیموکریٹس تھے تو جنگ عظیم 1 اور جنگ عظیم 2 تو ڈیموکریٹس کے زمانے میں ہوئی. اٹس ناٹ، میں ڈیموکریٹ کی بات کر رہا ہوں. ریپبلکن کی اب میں عرض کرتا ہوں، اس میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ زلمے خلیل زاد آئے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا میں پاکستان، افغانستان اور امریکہ کو چھوڑ دیجیے، ایون انکلوڈنگ انڈیا، زلمے خلیل زاد کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس وقت تو پاکستان بچہ جانتا ہے. سوائے کوئی بھی حکومت آئے وہ زلمے خلیل میں زاد کچھ عرض پرماننٹ ان کا رہتا میرا ہے. سوال افغانستان میں کوئی حکومت آئے، شاید میں نے اپنا سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں. پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے علاوہ زلمے خلیل زاد کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بہت کم. اب میں نے سوال کیوں کیا؟ مارک ایسپر ان کا ڈیفنس سیکریٹری ہے، اور جارج پومپیو ان کا مائک پومپیو ان کا فارن منسٹر. پچھلے ہفتے یہ دونوں انڈیا میں تھے، ہم نے تو اس کی بات نہیں کی. اب مجھے یہ بتائیے، پروگرام کیا اس کو؟ نہیں، ایز اے نیشن. اب مجھے یہ بتائیے، زلمے خلیل زاد ادھر ہے اور ایسپر اور پومپیو انڈیا میں ہے، تو امریکہ کا رجحان کس طرف ہوگا؟ کس ملک کو آپ کریں گے؟ انڈیا. تھینک یو. ایک اور بات کر لیجئے، 2016 سے لے لیجیے، جب سے یہ آئے ہیں، ایک سال پہلے لے لیجیے،
ایک سال پہلے اس لیے کہ انڈیا کے الیکشن بودی چل پڑا تھا. اب 2020 ہے. ان 5 سالوں میں ہر ایک سال یا امریکن صدر انڈیا گیا ہے یا انڈین صدر امریکہ آیا ہے, سوائے ایک سال. اب آپ مجھے بتائیے کہ کس کے تعلقات پاکستان کا. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, بہت بڑی اکانومی مارکیٹ ہے, Having said سوا that, عرب نہیں, لوگ ہیں, having said وہ that, ہم چائنا کے ساتھ ہیں, وہ الائز ان کا بنا ہوا ہے. تو اگر اتنی انڈرسٹوڈ تھا تو یہ سارا ٹائم پچھلے 10 سال سے پہلے یہ امریکن تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق ہی ہم کیش کر سکتے تو ہیں. میرا آرگومنٹ اب شروع ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب ہم فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے ہماری ضرورت کس کو کتنی ہے, کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے اس کے ساتھ. ایگزیکٹلی, اور ان کو کتنی ضرورت ہے. تو اس کے لیے یہ کہنا کہ جی فلانا آئے گا تو کیا ہوگا, مدانا آئے گا, تو ایک کنٹینیوٹی آف اسٹیٹ پالیسی ہے اور اس میں نیشنل انٹرسٹ کاؤنٹ. ہر ملک کا اور اگر حق ہم ہے. اس کو ہر اس ملک تناظر کرتا سے ہے. دیکھیں گے تو خاص کر یہ صدر صاحب جن کا ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے, اس کا اپنے ڈیپ اسٹیٹ سے بہت کم تعلق ہے. نہیں بھائی نہ صاحب, اس کو ہم نے trust اور کر- بھی مضمون کی طرف جانا ہے, سبجیکٹ کی طرف. تو یہ لاسٹ کو ہم 1 منٹ لے لیتے ہیں اسی کے اوپر. وجہ یہ کہ کسی ملک کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی, سوائے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں رشتہ داری کوئی تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جذباتی ہے, یہ اسلامی ملک ہے. لوگ اپنے طور پر اگر یہی رشتہ داری ہوتی تو یو اے ای, بحرین یا سعودی عرب, ترکی بھی اس میں لگا لیں, یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرتے. دنیا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلتی ہے, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایک دوسرے کو گفٹ دیتی ہے, تعلقات بناتی ہے, ٹریڈ کرتی ہے. تو اس وقت پاکستان نے کوئی جتنی بھی قیادتیں ہیں, یہ ایک نہیں ہے, جب سے امریکہ کے ساتھ جو انہوں نے ہمیں کہا ہم نے کیا, ملک میں تباہی بربادی کر لی. صدر ضیاء سے لے لے ہم استعمال ہوئے, پھر بعد میں مشرف کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوئے. تو حاصل کیا کیا, حاصل وصول کیا کہ کبھی نہ کبھی تو مل جل کے سب کو پالیسی بنانی پڑے گی کہ کرنا کیا. آف کورس یہ بات درست ہے آپ کی کہ امریکہ کیونکہ وہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے اندر چلتا ہے, ان کی اپنی پالیسیز ہیں, اور کوئی ٹرمپ آ جائے یا کوئی اور آ جائے ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ انہوں کی جو سیٹ ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, ہماری طرح 2 سال کا پلان نہیں ہے, 5 سال کا پلان نہیں, ان کا 40-50 سال کا پلان ہوتا ہے, اس کو سامنے سیٹ رکھا ہوا ہے, اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جتنا مرضی وہ آپ سے فائدہ لے لیں, لیکن جب آپ کو فائدہ دینے کی باری آتی ہے تو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں. اسی لیے یہ جو ہماری فورن پالیسی تھی, آپ کے یہ جب اب قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اپنا رخ چائنا کی طرف کیا, ان سے تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی تھی کہ بھئی یہ ہم کے ساتھ چلے جاتے ہیں, ان کی باتیں بھی سنتے ہیں, طالبان کے ساتھ. اب تو علاج کے لیے امریکہ جانا چاہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں لندن چلا جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات لوگوں کی ہے نا, عام لوگوں کی, یہ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا. لوگ دیکھیں نا سارے جاتے ہیں, تو یہ حیران ہوتے ہیں نا. دیکھیں مجرمان کمیشن شہاب صاحب کی کتاب صاحب نے لکھا کہ کسی پاکستان کا جو بریگیڈیئر سے اوپر چلا جائے اسے امریکہ نہ بھیجا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کے بعد پاکستان ہی نہیں رہتا, وہ امریکن بن جاتا ہے, وہ اس کو اس طرح ٹریٹ کر لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے سب لوگ جو دیکھ لیں, جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, چاہے وہ کسی بھی شعبۂ زندگی میاں سے, صاحب یہ ہے تو اس کا حصہ نہیں, لیکن وہ تو اگر ٹریننگ حاصل کر کے آتا ہے, جو وہاں سے کچھ چیزیں ڈلوا کے آ جائے, سٹنٹ پہ آگے آ جائے, وہ تو بالکل ہی رہتا. پھر دیکھیں یہ تو اچھا, ان کا نا اصل میں ان کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے, ان پالیسی وہ سائیکلوجیکلی, اور جو تمام حربے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کی. اچھا, بڑا شاندار کہ ہمارے ساتھ آگے سبجیکٹ چل رہا ہے, کوئی ٹائم آپ کو پتہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا, تو ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے, ہم اس پر بات کریں گے کہ اس وقت کسان سڑکوں کے اوپر ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد وقت ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کسان سڑکوں کے اوپر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے مزدور بھی سڑکوں پر ہیں, کلرک سڑکوں کے اوپر ہیں, یعنی جو بھی شعبہ زندگی ہے ان کے کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے. مہنگائی ہے, اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں بے روزگاری ہے. بے روزگاری اور مہنگائی پھر جب دونوں کی چیزیں مل جائیں تو پھر مجھے بتائیے کہ باقی کیا رہ جاتی ہے. یہ حکومت جو سیٹنگ ہوتی ہے اسی کا فرض بنتا ہے. ایسی پالیسیاں کیوں ہم اتنی لیٹ کر دیتے ہیں کہ جب لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنا پڑ جائے, جب ہم
کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور میں چیزیں سستی کرنی ہیں، اربن ایریا میں سستی کرنی ہے، تو پھر ان لوگوں نے جنہوں نے فصلیں اگائی ہیں ان کے ایکسپینڈیچر کا خیال بھی رکھنا پڑے گا۔ آپ نے پچھلے دنوں یعنی انڈسٹریل یونٹس کو ہیوی جو انڈسٹری ہے اس کو 25% اور جو یعنی کاٹیج انڈسٹری ہے اس کو 50% ریلیف بھی دیا ہے کہ پچھلے جو بل ہیں اس سے اس کو لے کے نئے جو بل آئیں گے ان میں ہم ریلیف دیتے ہیں۔ تو زمیندار کے لیے تو خصوصی پیکج ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان بیسیکلی ایک زرعی ملک ہے، اور زراعت جو ہے اس کسی ملک میں اگر زوال پذیر ہو جائے تو اس کی سب سے بڑی مثال روس ہے، جس کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ اثر تھا، لیکن آخرکار وہ خوراک کی کمی اور اس قسم کے مسائل کا شعار ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تو یہ ہمارے موضوع ہیں۔ میاں صاحب شروع کریں، کیونکہ میں نے نا میاں فاروق صاحب کو بھی لائن پر لینا ہے، وہ پہلے آپ وہ بات کر لیں گے، پہلے آپ شروع کریں کہ آپ کے دور میں بھی آلو سڑکوں کے اوپر مار روڈ پر بکھرتے رہے، یہ حکومتوں کو ہوتا کیا ہے کہ کیا ان کو نہیں ہے، کوئی انفارمیشن، لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے، یا وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں؟ اس وقت سنتے ہیں جب مثلا وہ کتا کے گھر بار چھوڑ کے، اب تو کرونا کے دوران لوگ پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، مار کھا رہے ہیں، ڈنڈے کھا رہے ہیں، بتائیے۔ اصل میں نا جی بنیادی طور پر پاکستان میں شروع سے ایک غلطی ہو گئی میری نظر میں۔ ہم ایگریکلچر کنٹریز تھے، 85% ہماری جو پاپولیشن تھی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے تھی، لیکن ہم نے ایگری انڈسٹری کی طرف ہم نہیں گئے اور نہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا۔ اچھا میاں ہم صاحب، انڈسٹریلائزیشن میاں کی فاروق طرف صاحب سے چلے بات سنیں، اس پر تجزیہ آپ کا لے لیں گے۔ جی بالکل۔ میاں فاروق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ میاں صاحب کو ٹائم دینے کے۔ اس وقت میرے پینل میں بیٹھے ہوئے ایئر مارشل انور محمود خان صاحب اور وحید عالم صاحب MNA اور PTA سے شمس علی ہیں MPA، تو آپ کی بات سن رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ سابقہ دور میں بھی آپ سڑکوں پر تھے، آپ بھی سڑکوں پر ہیں، کیونکہ مطلب کیا حکومت اس سے پہلے اندھی گونگی اور بہری ہو جاتی ہے کہ جب تک آپ لوگ گھر سے نکلیں نہیں، ڈنڈے نہ کھائیں یا ڈنڈے نہ مارے جائیں، تو بات سنتی نہیں۔ کیا وجہ ہے، مطالبے کیا ہیں آپ کے؟ یہ جو آپ ذکر فرما رہے ہیں جناب، یہ بہت بڑا ڈیلیما ہے ہمارے سے کہ یہ زرعی ملک تھا اور یہ چل کسی اور طرف پڑے ہیں۔ میں اکثر یہ گزارشات ان کی خدمت میں کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ زرعی ملک ہے، زراعت پہ توجہ دیں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی۔ آپ جب تک زرعی طور پہ خود کفیل نہیں ہوں گے، اور یہ دیکھیں جیسے اب گندم کے لیے رشیا کی طرف دیکھا، ہم چیخ کے مر گئے کہ یار کم از کم 1500 ہی ریٹ کر دو، کسان خوشی سے تھوڑے بہت آپ کو گندم دے دیں گے، لیکن انہوں نے ضد کی، بڑی مشکل سے 10 روپے بڑھایا اور 1400 روپے، اور پھر آگے بیچ رہے ہیں 2200 2300، رشیا سے 2500 میں امپورٹ کر رہے ہیں۔ میں دراصل آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس وقت بہت زیادہ گلیرنگ ایشو ہمارے لیے بنا ہوا ہے وہ وابڈا کا ہے کہ جتنی بجلی کے جتنے لاسز ہیں سب کسانوں پہ ڈالتے ہیں بلا وجہ، اوور ریڈنگ، اوور بلنگ، اور کر کے ستیہ ناش بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور وہ سارے جمع کرتے جا رہے ہیں۔ جب ہم بل ٹھیک کروانے چاہتے ہیں، بجائے اس رقم کو خارج کرنے کے وہ ہمارے کھاتے میں جمع، وہ اس میں ایریاز میں ڈال دیتے ہیں۔ اب کل کو خدا نخواستہ کو ایسا کو آتی ہے چینج آف گورنمنٹ یا کوئی ایسے انداز 2 دن سے ریکوریاں شروع ہو جائیں گی، تو مطلب ہے پھر کسانوں پہ ستم شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ گندم کا معاملہ ہے۔ معاف کیجیے کہ میں تھوڑا سا ذرا لائن سے ہٹ گیا۔ نہیں کوئی نہیں، آپ کو سن رہے ہیں اس وقت، ظاہر ہے سارے لوگ سن رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ گریونسز جو ہیں یہ جب تک ہمارے سنے نہیں جائیں گے، ان کو حل نہیں کیا جائے گا۔ ایک بدنصیبی یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم شاید کسی کسان کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا کسان اتحاد جو ہے اس میں ہر قسم کا بندہ موجود ہے۔ کوئی تحریک انصاف کا ہے، کوئی مسلم لیگ نون کا ہے، کوئی کسی پارٹی سے ہے، کوئی جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ ہم صرف کسان ہیں، کسان کاز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں نہ کوئی یوز کر سکتا نہ ہم ہوں گے۔ خدا را ہمارے مسائل حل کیے جائیں، ہماری بات کو تحمل سے سنا جائے۔ آپ زرعی ملک کے سربراہ ہیں یا جو بھی کارپرداز ہیں یہاں پہ، جو بھی انکمپینٹ ہیں، ان کو ہماری بات پہ، ہماری گزارشات کو غور سے سننا چاہیے۔ ہمیں بلائیں۔ نہیں تو آپ کی جو باڈی، آپ کی میاں صاحب جو باڈی بنی ہوئی ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ سے نہیں ملتے، وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے، کہ ٹائم نہیں ملتا؟ جی ہم وہاں مسائل، ہمیں ملکوں کو بلاتا نہیں، اگر کوئی بلاتا ہے تو وہ توجہ سے سنتا نہیں، اگر کوئی توجہ دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یار فضول سے لوگ ہیں۔ یہ کسان بھی کو طبقہ ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وی آر 70% آف دی پاپولیشن۔ ان کو پتہ نہیں کون اوپر مس گائڈ کر رہا ہے۔ ہمارے نہ کو فصلوں کا ریٹ ہے، کھاد ہے تو وہ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو 200 روپے بڑی ہوتی ہے، بجلی ہے تو وہ مہنگی۔ اچھا آپ کیا کریں گے پھر، آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ اپنا
मियाँ साहब क्या करेंगे आप फिर अगर नहीं मसले हल होते, क्या करेंगे आप? हम तो 10 नवंबर को जी हमारा जो ग्रुप है ना किसान इत्तेहाद, ये जिसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान का सबसे मजबूत ग्रुप है किसानों का। अब किसानों के साथ ये इन्होंने ज्यादतियां भी शुरू कर दी हैं, बजाय अशुई कर दें कि उनकी बात सुनने के, ये उल्टा रिएक्ट करना शुरू हो गई है गवर्नमेंट। पता नहीं इनको कौन मिसगाइड कर रहा है। हम अपने मुतालबात के लिए निकले हैं, हम इस काबिल नहीं रह गए कि हम अपनी अगली फसलें काश्त कर सकें। अब किसानों को ये रिलीफ नहीं देंगे, मिसाल के तौर पे गंदम काश्त होनी है तो आप रेट देखें, क्या सीड भी नहीं काम का मिल रहा और वो भी ब्लैक में मिल रहा है। अच्छा, मुतालबे क्या है आपके? मुतालबे क्या है? मुतालबे ये है जी कि सबसे बड़ा मुतालबा हमारी इस वापदा से जान छुटवाई जाए। हमारा 5 रुपए 35 पैसे रेट तय है इनके साथ, इनको कोई हक नहीं बनता हमारे ऊपर चार्ज करने का। जितना लॉसेज होते हैं ये सारे हमारे बिलों में डाल देते हैं। अब हमें मतलब 5 रुपए 35 पैसे की बजाय इस वक्त यूनिट पड़ रहा है 12.5 रुपए 13 रुपए यूनिट, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए बिल जमा करवाएं बिजली के, ये अपनी फसलें काश करें। DAP है तो वो 4200 पे पहुंच गई है, यूरिया जो है 2100 पे पहुंच गया है। वो कहाँ गई वो सब्सिडी, और कहाँ हाफ, मतलब हर चीज डबल होती जा रही है। उसके अलावा हमारी फसलों का बिल्कुल कोई इनको ख्याल नहीं कि कोई रेट मुकर्रर कर दें। कोई मतलब है, इन्होंने नाम रखा हुआ है स्पोर्ट प्राइस। तो मियाँ स्पोर्ट प्राइस साहब, मियाँ साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ चली गई। मैं पैनल से बात कर रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा, लाइन पर रहिएगा। मियाँ वहीद आलम साहब, ज़ाहिर है आप असम्बली में हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, तो ये आवाज़ आपका हक नहीं बनता कि उठाना वहाँ? देखें, इनकी तमाम बातें दुरुस्त हैं। ये 2 साल से हम ये असम्बली में ये बातें उठा रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर पॉलिसी दें, आप एजुकेशन पॉलिसी दें, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी दें। इस गवर्नमेंट ने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं दी। बातें करते हैं, कोई पॉलिसी नहीं। अब जो हो रहा है, अब जो किसान के साथ जुल्म, जो देखना, हम बाहर से खरीद रहे हैं महंगी गंदम, लोगों को सस्ती दे रहे हैं। एक तो यहाँ पर वो सब्सिडी दे रहे हैं, वो नुकसान हो रहा है, लॉस है। अगर यही पैसे हम अपने काश्तकार को दे दें, और फिर मैंने दुनिया आप इतने बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, जलसे करते हैं, तो ये क्यों नहीं करते आप? मैं अर्ज करता हूँ, ये दुनिया की पहली गवर्नमेंट मैंने देखी है जो खुद मिडल मैन का किरदार अदा कर रही है। हमेशा प्राइसेस को कम करने के लिए मिडल मैन को निकाला जाता है। यानी इन्होंने 1400 रुपए खरीद कर 2200, 2300, 24 रुपए बेच रही है। ये तो आप पीटीए की पूछते हैं ना, पीटीए जी शमशाली, बताइए ये क्या कह रहे हैं कि आप तो मिडिल मैन आप बन गए? बस वो मिडिल मैन जो है ना, वो शायद इनको बहुत पसंद है, उनसे इनको बहुत ज्यादा इन्होंने जो सारे फायदे उठाए हैं। जाहिर बात है मिडिल मैन इनको ये चाहते ही है कि मिडिल मैन जरूर बीच में हो। बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ कि बात ये कि बिल्कुल हमारा जो अफसोस की बात है, मैं खुद कहती हूँ कि हम जब ग्रो अप भी कर रहे थे हमेशा सुनते थे कि सबसे बड़ी पाकिस्तान की इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, और यहाँ पे बहुत ये हमारे में पोटेंशियल नहीं किसी ने किया। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, हम सुनते थे, मैंने ये नहीं कहा कि डिक्लेयर हुई थी, हम सुनते यही थे जो लोग बड़े बात करते थे। सुनने में इसमें बहुत फर्क है। नहीं, मैंने आपको बताया कि ये मतलब है कि एक पोजीशन थी कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है इसका बैकबोन है, और उसके बगैर कुछ भी। और हमारे पास बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि पोटेंशियल था, बहुत ज्यादा। मुझे याद है कि हमेशा लोग कहते थे कि आप पाकिस्तान में आए आपको हरावल नजर आती है। मैं अपने बचपन, मतलब यंग एज की बात कर रही हूँ, और इंडिया में जाए तो वहाँ पे आपको हालात और तरह के नजर आते हैं। ओवर द इयर्स जो भी गवर्नमेंट्स आई, मैंने जैसे आपको बताया, मेजर साहब के जमाने में 200 रुपए फ्लैट रेट था ट्यूबवेल का। ये तो करना पड़ेगा इनको। मैंने यही कहा ना कि अभी आप देखें कि कुछ दिन चोरी लोग करते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि अभी कुछ देर पहले इन्होंने ये जो पावर टैरिफ वगैरह किया स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए और बिग इंडस्ट्री के लिए, तो अब इंशाल्लाह आप पीटीए से आवाज उठाएं। जो किसान का मैं आपको बता दूंगा कि आज जो किसान की हो रही है ना, उसमें ये हमारी बात हो गई। आप भी जिम्मेदारों का आवाज उठाएं जाके। पीटीए तो अलग है, ये हम तो किसानों के साथ। मेरी नज़र में हमारा सबसे ज़्यादा जो इख्तिसासज़दा तबका है वो हमारा किसान है। देखिए, हम अगर एग्रीकल्चर कंट्री हैं, आप न्यूजीलैंड की मिसाल लीजिए, वहाँ कौन सी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर कंट्री है, उतना डेवलप्ड है जितना कोई भी कंट्री है। आप अगर नॉर्डिक कंट्रीज़ की मिसाल लेते हैं, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, बाई डेफिनीशन वो 50-60% फॉरेस्ट है। अगर ये एग्रीकल्चर में नहीं आता तो क्या आता है? आप हैरान होंगे, जर्मनी है जैसा मुल्क, इवन ब्रिटेन, अगर आप उनकी इकोनॉमी देखेंगे तो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा चंक है। मगर इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगा। हमारे जो स्टेट डिपार्टमेंट्स है, अभी वापडा का नाम लिया तो मैं उसी पे रुकता हूँ क्योंकि टाइम कम है।
اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، تو یہ بجائے ایک دوسرے کے سپورٹ کرنے کے کمپیٹیٹو ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کیجئے وابڈا بجلی دیتا ہے کسان کو نفع کمائے بغیر، ایون ایٹ اے منیمل لاس 10%, 5%. اس سے کسان دیکھیے صرف 4 مہینے کے کام میں 25 ملین ٹنز تو صرف ویٹ کماتے ہیں. چاول الگ، دانے الگ، گنا الگ، کیش کراپ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیے ان کا دنیا کی اور پاکستان کی اکانومی میں کتنا اثر پڑے گا. آپ کے ساتھ انڈیا ہے، ہم سے ہمیشہ ایگریکلچر میں کم رہے ہیں، ابھی آگے ہو گئے ہیں. پھر ماشاء صاحب ٹائم ہو میں گیا. آخری بات کہنے لگا ہوں. پلیز. ان کے ہاں کسان کو بجلی مفت ملتی ہے، پانی ورچولی مفت ملتا ہے، اور ہم سے ایگریکلچر میں آگے گئے ہیں. بہت شکریہ میاں فاروق صاحب آپ کا بھی، اور مارشل صاحب آپ کا بھی، میاں بھائی صاحب اور شمسالی صاحب آپ کا بھی. آپ پروگرام دیکھ رہے تھے ناظرین کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں شرمناک بات ہے کہ کوئی بھی حکومت کوئی اچھی پالیسی نہیں بنا سکی. کسان اگر سڑکوں پر ہو تو باقی کیا رہ جاتا ہے. پوری دنیا یعنی اس کو پروموٹ کرتی ہے کہ وہ کھانے کے بغیر تو کوئی انسان نہیں رہ سکتا. میں سمجھتا ہوں اس پر توجہ دینی پڑے گی، ورنہ جو رخ وہ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے تو پھر ایک نئی خرابی جنم لے سکتی ہے. یہ اپنے ہیں، ان کو سنبھالیے، ان کو سبسیڈائز دیجیے اور فلیٹ ریٹ مقرر کیجیے. فرٹیلائزر ان کو سستا ہونا چاہیے تاکہ ملک خود کفیل ہو. اور اپنا اور اہل خانہ کا ناظرین خیال رکھیے گا. آئندہ پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.